من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ساری ایک آیت ہی تھی، سورۃ ممتحنہ 60 نمبر سورہ اینڈ 13 آیات، سوری 13 ہی ہے یا 12 ہے؟ 13 آیات. اچھا، اس کا ٹائم جو ہے اور ایک خاص واقعہ ہے، یہ فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتہ. ہی واز ایٹ مکہ مدینہ، بٹ ان کے جو بلانگنگز ہیں، بیوی بچے ہیں یا پیرنٹس میں سے کوئی ہے یا والدہ ہیں، تو وہ وہاں رہتے تھے. اب ان کو یہ خیال آیا کہ مسلمانوں نے ہر صورت میں جیت جانا ہے. وہ قریشی نہیں تھے، وہ قریش میں اتنا اسٹرانگ قسم کا ٹرائبل سسٹم تھا کہ جو لوگ خود کسی قبیلے کے نہیں ہوتے تھے، پرومیننٹ قبیلے کے، وہ پھر جو آؤٹ سائڈرز ہوتے تھے وہ کسی قبیلے کی چھاؤں میں رہنا پسند کرتے تھے، مطلب پروٹیکشن میں رہنا پسند کرتے تھے. وہ کسی اور قبیلے کے حلیف ان کے اس سرپرستی میں رہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ میرے بیوی بچوں کو جب مسلمان فتح مکہ ہوگی تو کافر کہیں گے کہ تم نے کیونکہ ہمیں نہیں بتایا، تمہیں پتہ تھا، تو وہ اس میں میرے بیوی بچوں کو مار نہ ڈالیں یا پیرنٹس کو مار نہ ڈالیں. اگر میں انہیں بتا دوں گا مسلمانوں نے تو ہر حالت میں جیت جانا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ مجھے میرے بچے محفوظ ہو جائیں گے. انہوں نے پہلے سے خط لکھ کے بھیج دیا. اب وہ خط جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی. آپ نے 3 صحابہ کو، جن میں ایک حضرت علی بھی ہیں، ان کو بھیجا کہ جائیں وہ خط اس عورت کے پاس ہے. وہ ایک عورت تھی، وہ مدینہ میں آ کے رہ رہی تھی، اور وہ مطلب جیسے سوشل عورتیں ہوتی ہیں، کوئی شعر و شاعری کرنے والی، کوئی گانے والی، کچھ اس طرح سے کوئی ایسا سوشل کام کرنے والی تھی کہ وہ ہر جگہ اس کا آنا جانا ہوتا تھا. تو مکہ سے 12 میل پہلے حضرت علی اور باقی جو صحابہ تھے انہوں نے اسے پکڑ لیا، اور آپ نے کہا کہ اگر وہ خط دے دے تو ٹھیک، نہ دے تو اس کی تلاشی لینا، اگر پھر بھی انکار کرے تو پھر قتل کرتے. اب صحابہ نے کہا کہ خط دو نا، اس سے پہلے انکار کرتی رہی. تو آپ نے حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو آپ کے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو اتار کے تلاشی لوں گا. اس نے اپنی چوٹی میں یعنی چٹیا میں گوندھ رکھا تھا، پھر اس نے وہ خط نکال کے دیا. اس کے اوپر صحابہ کو بڑا غصہ. جب وہ خط وصول ہو گیا، آپ دوبارہ تشریف لائے حضرت علی اور صحابہ جو تھے دوسرے، تو صحابہ کو غصہ تھا کہ اس کو مار ڈالنا چاہیے، یہ تو انہوں نے منافقت کی ہے کہ جنگی راز دیا ہے. تو تب یہ صورت نازل ہوئی اس موقع پر. تو اس کانٹیکس میں ہم یہ آیات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی نازل فرمائی. حضرت زبیر، حضرت علی اور حضرت مقداد بن اسود. روزہ خاخ مقام کا نام تھا جو مدینہ سے 12 میل دور تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو اسٹریٹجیکلی آپ کے اینمی ہے، جو وار اینمی ہے، وار اینمی کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، آپ اسے راز نہیں دیں گے. یہ اس آیت سے یہ غلط فہمی کبھی نہ پیدا ہو جائے کہ آپ جب آپ کسی ہندو کے ساتھ، آپ غیر مسلم کے ساتھ اپنے رہنا شروع کریں تو پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کریں یا اس کے ساتھ دشمنی کا تعلق نبھائیں. نہیں، اسلام تو پہلا اخلاق کے زور پہ ہے، آپ اس کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے. یہاں دوستی سے مراد ہے کہ وہ راز جو گورنمنٹ کے ہیں، جیسے ہم کہیں کہ ہمارا ایٹم بم کہوٹا میں ہے، ہم سب کو پتہ ہے، تو ہم کہوٹا کی لوکیشن، کہوٹا کے جو مطلب جو بھی چیز ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیں. اسرائیل کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں. یہودیوں کے ساتھ اخلاق برتنے سے نہیں منع کر رہا اللہ رب العزت. اللہ رب العزت صرف اسٹریٹجیکلی جو وار میں آپ کے سیکرٹس ہوتے ہیں ان کو کانفیڈینشیل رکھنے کی بات کر رہے ہیں
تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہرگز نہ بنانا اپنے دشمن کو اور ہمارے دشمن کو اپنا دوست، تلقون الیہم، تم تو ان کی طرف محبت رکھتے ہو، بالمودتی، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ تو انکار کرتے ہیں جو تمہارے پاس حق آ گیا ہے، یخرجون الرسول، انہوں نے نکال دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وإیاکم، اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا، صرف اس قصور کی بنیاد پر کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلو گے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور چاہو کہ میری رضا، تم میرے لیے جہاد کرو گے میرے راستے میں اور میری رضا چاہو گے، یعنی ایک مشن میں ہوگے، تم سپاہی ہو، تو سرون الیہم بالمودتی، تو تم جو کچھ چھپا کے محبت ان سے کرتے ہو، وانا اعلم، اور میں جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، جس کا تم اعلان کرو گے۔ اللہ کہتا ہے مجھے پتہ تو چل جائے گا، تو میرے ہاں تمہارا کیا مقام ہوگا پھر یہ دیکھ لینا۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، تو جو تم میں سے ایسا کرے گا آج کے بعد، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ کیا، تمہیں عین موقع پر دغا دے دیں گے تو تم ان سے بندے طلب کرو۔ تو مطلب انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی، دونوں طرف سے پھوٹ پڑ گئی اور واقعی انہیں لگا کہ یہ صحیح ہے۔ یعنی آپ اسٹریٹجیکلی آپ یہ چیزیں ٹرکس یوز کر سکتے ہو، آپ اس کو جھوٹ میں شمار نہیں کریں گے، ہم اس کو حکمت عملی میں، اسٹریٹجی میں شمار کریں گے، لیکن انفارم کیے بنا جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا سپہ سالار ہے، جو جنرل ہے فوج کا، کمانڈر ہے، کمانڈر ان چیف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم ہوتی، تو ان کو انفارم کیے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ ان کو گمراہوں میں شمار کرے گا۔ اِن یسکفوکم، اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لیں، یکونوا لکم اعداء، تو تمہارے لیے بدترین تمہارے دشمن ثابت ہوں، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تمہارے تک لائیں، ہاتھوں سے ٹارچر کریں، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور زبان سے ٹارچر کریں، بِالسُّوءِ، تکلیف دیں تمہیں، وَوَدُّوا، اور وہ ان کی محبت ہے، ان کی چاہت ہے، لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ کسی بھی طرح تمہیں کفر میں لوٹا دیں، تمہیں اسلام۔ اچھا کافر کیا کوشش کرتا ہے اور کوئی بھی انسان کیا کوشش کرتا ہے، جب وہ مکمل جنگ نہیں جیتتا نا، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کسی بھی حد تک نقصان پہنچا دے۔ کافر اب مسلمانوں کو مکمل کافر نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ ہمیں ہمارے ظاہری حلیوں اور ظاہری عبادات تک اسلام کو پابند کرتی ہے۔ اسلام جو ہمارے اندر انسانی حقوق پیدا کرتا ہے، ان کا خیال پیدا کرتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ معاملات کا خیال پیدا کرتا ہے، وہ انہوں نے ہمارے اندر سے ختم کر دیا۔ کوئی بھی عبادت جو ہمارے اندر اسپرچویلٹی کے ذریعے ہیلنگ پاور پیدا کر سکتی تھی، اب ساری عبادتیں بے روح کے ہو گئی ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نہ ہم بے حیائی سے رک رہے ہیں، نہ برے کاموں سے رک رہے ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ہمارے ہاں حافظوں کی کمی نہیں ہے۔ آج بھی بچوں کو لوگ بہت زیادہ حفظ کرنے میں ڈالتے ہیں اور اس کو بڑا مقدس کام سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 نمبر کام ہے۔ ہمارے ہاں دوائیاں تک جعلی بنتی ہیں، ہمارے ہاں بہت سی دوائی ساز فیکٹریوں پر اس لیے پابندی کہ 2 نمبر نہیں 10 نمبر تک دوائیاں ہوتی ہیں، اتنی کہ ہارمفل ہوتی ہیں۔ جو دوائیاں ایک ہارٹ پیشنٹ کو لے کے اس کے بلڈ کو تھن ہو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پاتا اور بہت سے لوگ زندگی ہار دیتے ہیں۔ ایسی دوائیاں، ایسی ڈرگس بنتی ہیں۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے ہر طرح کا نشہ اویلیبل ہے ڈرگس کی صورت میں، ایڈکٹ کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود وہ سارے ڈرگ ڈیلر، وہ سارے جعلی دوائیاں بنانے والے مسلمان ہوتے ہیں، 5 ٹائم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ سارے غیر انسانی کام کرنے والے سب کے سب مسلمان ہیں۔ کفر کیا چاہتا ہے؟ ہم سے کفر کروانا، اور وہ اسپرچولی ہمیں کافر بنانے میں 100% کامیاب ہو گئے۔ ابھی چائنا کے کسی بندے کی بات ہو رہی تھی، چائنا میں کیونکہ بہت فیکٹریاں ہیں اور چائنا میں بہت سستا کام ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں جو کپڑے سازی کی بہت سی فیکٹریاں ہیں، ریشم کے کیڑے بھی ہم لوگ وہیں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پاکستانی کمپنیاں کیا کرتی ہیں، جیسے لوریل ہو گئی، فرانس کی کمپنیز ہیں، کسی اور ملک کی ہیں، تو یہ لوگ لیبلنگ کراتے ہیں اپنے پروڈکٹس پہ۔ ہمارے ہاں ایسی کاسمیٹکس تیار ہوتی ہیں، ایسے پروڈکٹس، بیوٹی پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں جو ہوتے تو پاکستانی ہیں، لیکن ان پہ لیبل لگوانا ہوتا ہے ہم نے اسی کنٹری کا، جس کنٹری کی کمپنی ہے،
تو یہ کام ہم کس سے کرواتے ہیں؟ ہم چائنیز فیکٹریز سے، کیونکہ وہ ایسی نقل تیار کر کے دیتے ہیں. ہم ان کے پاس، وہ تاجر گیا اور سورۃ ممتحنہ پہلی آیت ہے جی، تو وہ تاجر، ہمارے تاجر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پروڈکٹس کے اوپر لیبلنگ کراتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے چائنیز کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، تو کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے. آپ دنیا کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں نا، تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دنیا آپ اسلام کا تعارف آپ سے اور مجھ سے حاصل کرے گی. جب آپ کہتے ہو کہ نہیں آپ نے کھانے میں حلال فوڈ کا خیال نہیں رکھا ہوگا، کوئی ایسا کریب ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو حلال نہیں ہو میں نہیں کھاؤں گا، اور کوئی ڈرنک ہو میں نہیں پیوں گا، تو چینی تاجر کیا سوچے گا؟ چینی فیکٹری کا مالک کیا سوچے گا کہ جو دھوکہ دینے کے لیے لیبلنگ کرانے ہم سے آیا ہوا ہے، کھانے میں اسے بڑی فکر ہے حرام حلال کی. تو انہوں نے ہمیں مسلمان نہیں رہنے دیا، انہوں نے ہمارے دلوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا. ہمارے اندر سے انہوں نے انسانی حقوق کی دھوکہ، ملاوٹ، چیٹنگ، کون سکیمز، کتنے سکیمز ہو جاتے ہیں بینک وغیرہ کے، اور کتنے سکیمز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، لیکن ہم حرام حلال صرف جانتے ہیں ایٹیبل میں. ہمیں پتہ ہے وہ ہم نے سور نہیں کھانا، وہ ہم نے الکوہل نہیں ڈرنک کرنی، وہ ہم نے مردہ جانور کا گوشت نہیں کھانا. بس اتنے مسلمان ہم رہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تمہیں کفر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نفع نہیں دے سکتی تمہارے رحم کے رشتے. رحم ووم کو کہتے ہیں، مدر ووم کو. جو مدر سے ریلیٹڈ رشتے ہیں وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ تمہاری اولاد. یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، تمہارے درمیان اللہ فاصلے ڈال دے گا. اعمال کے لحاظ سے وہاں پر رشتہ داریاں پیدا ہوں گی نہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. آج جس اولاد اور جن پیرنٹس کو بچانے کے لیے تم اپنے راز دشمن کو دیتے ہو، کل کو یہی اولاد اور یہی پیرنٹس تمہارے نہیں ہوں گے. یہ اللہ نے ایک مائنڈ میکنگ کے لیے آیت اتاری. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے ایسے تمہیں مشکل حالات آئیں تو تم کس کی زندگی کو دیکھو؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کے تو اپنے والد بت ساز تھے، وہ تو فیکٹری بنا رہے تھے جہاں پر وہ کارو کیا کرتے تھے اور میکنگ ہوتی تھی آئیڈلس کی، اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے. لیکن انہوں نے ایسے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا کہ اپنے پیرنٹس کو گھر چھوڑ دیا. when he was a teenager, just a teenager. جب آپ کو زندگی کی اٹریکشنز، فیسلٹیز، لگژریز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، تو تمہارے لیے اگر ایسی صورتحال آئے تو تم کس کی زندگی کو دیکھو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. والذین معہ، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کی طرح گھر بار چھوڑے تھے، ان کو دیکھو. ورنہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ان کے بھی ساتھی تھے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، میں تم سے علیحدہ ہوں. قوم میں کون تھا؟ سب سے پہلے ان کے گھر والے تھے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اور یہ ہمیشہ کا اصول ہے. آپ کو جب کوئی قربانی دینی ہوتی ہے سب سے پہلے ابتدا اپنی ذات سے کرنی پڑتی ہے. حضرت ابراہیم قوم کو کہتے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اور اپنے فادر کو کہتے ٹھیک ہے آپ تو میرے والد ہیں، آپ کا میں احترام کرتا ہوں، آپ کو کیسے روکوں. تو ان کی بات میں کبھی اثر نہیں ہونا تھا. آج سے ہزاروں سال بعد کوئی حج عمرے کے لیے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نفل نہ پڑھ رہا ہوتا. انہوں نے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرت اگر سیکھنی ہے تو پھر تمہیں حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. انا براء منکم، میں بالکل بری ہوں، میں بیزار ہوں جو کچھ تم کرتے ہو. ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کے جن سے تم ڈرتے ہو اور جن سے تم مانگتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں. کفرنا بکم وبدا بیننا، میں انکار کرتا ہوں، میں کھلے عام انکار کرتا ہوں، اور میں فاصلہ اور کفر کی، میں تم سے انکار کی ابتدا کرتا ہوں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان بنیاد پڑ گئی ہے دشمنی کی. والبغضاء، اور شدید دشمنی. بغض ایسی دشمنی کو کہتے ہیں جس میں آپ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اس نے میرے فادر کو مارا ہوا تھا تو میرے لیے جائز ہے
اس کے بیٹے کو مارنا، تو پھر آپ اس کے لیے کوئی پلاننگ کریں. بغض اس طرح کی نفرت کو کہتے ہیں. انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ کہا کہ آج سے تم میرے دشمن ہو، میں تمہیں دشمن کنسیڈر کروں گا، میں بغض رکھوں گا ابداً، ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا، ایک کنڈیشن ہے، یہاں تک کہ تم کیا کرو، تم ایمان لے آؤ باللہ، اللہ پر، وحدہ، اس اکیلے پر پھر ایمان لانا پڑے گا، اس پر یقین کرنا پڑے گا. الا قول ابراہیم لابیہ، ہاں ابراہیم نے ایک قول دیا تھا اپنے باپ کے لیے، انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، لأستغفرن لک، کہ میں تمہارے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، حالانکہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کی بادشاہت میں، لیکن میرا کام ہے استغفار کرنا، میں آپ کے لیے کروں گا. حضرت ابراہیم کے سوا کسی بھی نیو مسلم کے لیے، کنورٹڈ مسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنے اولاد کے لیے استغفار کرے. ان کے لیے دعا کر سکتا ہے ہدایت کی، ان کو دعوت دے سکتا ہے، ان کو سمجھا سکتا ہے، لیکن اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو کفر کرتے رہیں گے، آپ انہیں معاف کر دیں. ان کے لیے معافی کی درخواست نہیں کر سکتے. ربنا علیک توکلنا، اے میرے رب، بات قوم سے کر رہے ہیں اور بھروسہ اپنے رب پہ کر رہے ہیں، میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں. علیک توکلنا والیک انبنا، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، والیک المصیر، اور ہم تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے میرے پروردگار ہمیں وہ نہ بنا جن کو یہ ٹارچر کریں، جو آزمائش بن جائیں ہمارے لیے کافر لوگ، ہماری فیملیز، ہمارے قریبی رشتہ دار، دوست. واغفر لنا ربنا، اور ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے. ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے میرے پیارے اللہ. اب اس میں اللہ کو ایسا کہنا ہے جیسے ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے نا محبت کے اظہار کا، جیسے آئی لو یو کہہ کر کہا جا رہا، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سب سے اچھے اللہ، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تو ہمیں لوگوں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہی ہے جو غالب ہے، تو معاف کر سکتا ہے، تیری قدرت میں ہے. الحکیم، تو حکمت والا ہے. انک انت العزیز الحکیم. آمین. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تو تم میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن کا، جس کو یقین ہے کہ آخرت آنی ہے، تو اس کے لیے اسوہ کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو، لائف کو، جیسی لائف کسی نے گزاری، رول ماڈل ہے ان کی زندگی. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو ہم سے منہ پھیرے گا، جو کہے گا نہیں نہیں میرے اللہ تعالیٰ میں بڑا مجبور تھا، تو اللہ کہے گا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تو مجبور نہیں ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ بے پرواہ ہے، اسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو پورے جیپنیز کو ہدایت دے دے، وہ چاہے تو کینیڈینز کو دے دے، انہیں کوئی صرف پاکستانی مسلمان چاہیے. یہ دھوکے باز ملاوٹ کرنے والا منافق مسلمان نہیں چاہیے اللہ کو، اللہ تبدیل کر دیتا ہے. غنی ہے، حمید ہے، اس کی تعریف ہمیشہ سے ہے اور ہوتی رہے گی اور ہوتی ہی رہی ہے. عسى الله ان يجعل بينكم، ان قریب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بنا دے تمہارے درمیان، وبين الذين عاديتم، اور وہ لوگ جن کے درمیان سخت دشمنی ہے. آج کی دنیا میں دیکھیں تو ہماری کس کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی ہے؟ انڈیا اینڈ اسرائیل، ٹو آئیز اینڈ امریکہ. ہو سکتا ہے کل کو یہی لوگ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہو، ہاں، اٹ مائٹ بی پاسبل. منہم مودۃ، اللہ ان کے درمیان محبتیں قائم کر دے. واللہ قدیر، اللہ مکمل اتھارٹی رکھتا ہے. واللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا مہربان ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم، اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کر رہا کہ تم دوستی نہ رکھو جو تم سے قتال نہیں کرتے. فی الدین، تمہارے دین کے معاملے میں مذہبی بحث نہیں کرتے یا دین کی وجہ سے تم سے نفرت نہیں کرتے، ان سے اللہ نہیں منع کرتا. آپ دیکھیں اس ٹائم 9/11 کے بعد پوری دنیا جب اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کنسیپٹ آتا ہے ایک مسلم کا، وہ کیا ہے؟ ٹیررسٹ، دہشت گردی، ٹیررزم. آپ نے ایک لیبل لگا دیا ہے، آپ کہیں بھی دھماکے کرائیں اور اس کا سارا الزام کس پہ لگا دیں؟ اسلام پہ لگا دیں. سارا الزام عافیہ صدیقی پہ لگا دیں. آج مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہے، مسلمان سب سے زیادہ ٹارچر میں ہے. مسلمان ملکوں کے ساتھ ورلڈ بینک بڑے خوبصورت معاہدے کرتا ہے اور پھر ان کی آزادی خرید لیتا ہے. اس پیسے سے حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، عوام پہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس کو پے ہم ٹیکسوں کی صورت میں کرتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک
جسمانی طور پہ غلام ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ذہنی طور پہ غلام نہیں رہنا، ہمیں ذہنی طور پہ آزاد ہونا ہے۔ اگر ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں رہیں گے تو یقین کریں ہم اپنے 4-5 آنے والی نسلیں بھی ضائع کر دیں گے۔ اور پھر کوئی دور نہیں، اللہ نے بنی اسرائیل کی مثالیں ہمیں کیوں سنائی ہیں؟ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو لوگ اپنے لیے نہیں اٹھے اور جنہیں کتاب اللہ ملنے کے بعد بھی انہوں نے دنیا پہ حکمرانی نہیں کی، اللہ نے ان کا نام نشان مٹا دیا، اللہ نے انہیں مغضوب بنا دیا۔ یہودی پوری دنیا میں مارے گئے، صرف ہٹلر نے نہیں مارے، ہر دور میں مارے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے مار پڑوائی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک رسپانسبلٹی ملی ہے، قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، ہماری قوم پہ، ہم ایز اے مسلم ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کو، لیکن اگر آپ اس کو ٹرو ریپرزینٹیشن نہیں دیں گے، اللہ مائٹ چینج، اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا آپ کی جگہ۔ پھر دین ہے، جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے تو ایسے لوگوں سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، جنہوں نے تمہیں نہیں نکالا، ڈیپورٹ نہیں کیا، مِن دِيَارِكُمْ، تمہارے ہی گھروں سے، أَن تَبَرُّوهُمْ، کہ تم ان سے نیکی کے معاملات کرو، وَتُقْسِطُوا، اور ان کے ساتھ عدل کے ساتھ رہو، بڑے اچھے میزان کے ساتھ رہو، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بلکہ اللہ تو محبت کرتا ہے جو ایسے غیر مسلموں سے بڑا اچھا اخلاق برتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، انصاف کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو تو انصاف کہیں سے نہیں ملنا چاہیے، ان کو تو ایک مسلمان سے ملنا چاہیے، تبھی وہ آپ سے امپریس ہوں گے، لیکن آپ امپریس کرنے کے بجائے اپنے کردار سے ان کو متنفر کر دیتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا دین ان کو صرف یہی سکھاتا ہے، ٹیررزم سکھاتا ہے، ان کا دین انہیں دھوکہ دینا سکھاتا ہے، چیٹنگ سکھاتا ہے، تو پھر ہم اس دین کو قبول ہی نہ کریں۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، اور جو تمہیں تمہارے ہی گھروں سے نکالتے ہیں۔ اپنے ہی گھروں سے نکالنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے امریکہ نے افغانستان میں کیا، جیسے عراق میں کیا۔ آپ کہتے ہو یہاں پر کلسٹر بم ہے اور ہم دیکھنے آئے ہیں، اور پھر آ کے آپ عام سٹیزنز کو بھی اور ان کا پورا انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیتے ہو۔ یاد رکھیے یہ ساری مسبحات ہیں، اور مسبحات میں اللہ نے ایک مسلمان کو سکھایا ہے کہ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا میں ظاہری اسلام قبول نہیں کروں گا تم لوگوں کی، جب تک تمہارے اندر مینرز نہیں ہوں گے، اسپرچویلٹی نہیں ہوگی، مورلز اور ایتھکس نہیں ہوں گے انسانوں والے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ، اور انہوں نے تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، تو جو کوئی ان کی طرف لوٹے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ پیچھے سورۃ حشر میں ایک آیت آئی تھی، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، ایک آیت کا مجھے لگتا ہے وہ پوری آیت بھی نہیں تھی، ایک پارٹ تھا چھوٹا سا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری اکنامک بات ہمیں بتا دی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ملک ورلڈ بینک سے قرضہ لے لے کر اپنے وسائل تک انہیں رسائی دیتے ہیں، اپنے عوام کو کمزور سے کمزور تر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حکمران بھی کٹ پتلی اور ہم لوگ بھی غلام۔ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی، دلی دوستی کے تعلق نہیں رکھنے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارے بچے ابھی بھی اکنامکس میں ایکسل نہیں کر رہے۔ دیکھیں ایک تو طریقہ کیا ہے کہ ہم ورلڈ بینک کی عمارت کو تباہ کر دیں، عمارت کو تباہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ عمارت کسی اور جگہ بھی بن سکتی ہے نا، پالیسیز تو وہی رہیں گی، دنیا کی آپ کے ساتھ پالیسیز وہی رہیں گی۔ ہم نے پالیسیز کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں وہاں جا کے بیٹھنا پڑے گا، ہمارے بچوں کو اتنا زیادہ ایکسل کرنا پڑے گا، پی ایچ ڈی اسکالرز ہمیں چاہیے، جو وہاں جا کے میتھمیٹیشین چاہیے، جو جا کے ورلڈ بینک کا انتظام سنبھالے۔ قابل کی قدر دنیا کرتی ہے، ان کو آپ کو وہاں بٹھانا پڑے گا، یونیسیف میں یا یونیسکو میں یا کہیں بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں آپ کو بٹھانا پڑے گا۔ جب آپ بیٹھیں گے تو تب آپ پالیسیز کو اسلام کے مطابق چینج کریں گے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں صرف پیسہ انہی کے پاس نہ رہے، یہ افریقہ کے قحط زدہ علاقوں تک پہنچے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے پیسہ چوس لو، پھر لوگوں میں ڈیزاسٹرز آ جائیں، پھر اس کے موقع پر چیریٹی کرنے آ جاؤ، پھر آپ بہت اچھے ہو۔ اصل میں تو آپ نے ڈیزاسٹر میں ڈالا ہی انہیں خود ہے۔ تو جب تک ہمیں مسلمان کو اتنا وائز ہونا پڑے گا، اسے سمجھ آنی چاہیے کہ جب آپ کسی کو اکانومیکلی ریلیف دو گے، ہر انسان خوشحال ہوگا، تو پھر وہ دنیا کے تسخیر کے بارے میں سوچے گا، وہ پلانٹس کا سوچے گا۔ جس کو 2 ٹائم روٹی کی پڑی ہے صبح شام،
جس کے گھر میں مزدور کو پتہ ہے کہ چولہا نہیں جلے گا، آپ اس کو اخلاقیات نہیں سکھا سکتے، کوئی نہیں سکھا سکتا. ہاں پاسبل ہی نہیں ہے. یہ سارا چکر ختم کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی میں ایکسل کرنا پڑے گا. وہی ایز اے مسلم، ایز اے ریسیورز آف قرآن مجید ہمیں یہ کرنا ہے. ہمیں روایتی اور ٹریڈیشنل جو چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں بڑوں سے کہ بس اسلام تو فقہ اور شریعت کے گرد ہے، تو اس چیزوں سے نکل کے تو اکنامکس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اکنامکس جہاں بیٹر ہوگی وہیں پر اسلام کا پیغام صحیح طرح سے پھیلے گا. نو گورنمنٹ پہ نہیں آتی. نہیں، ہمارے ملک میں ہم اپنے بچوں کو جب تک سائنٹسٹ نہیں بنائیں گے، اکانومسٹ نہیں بنائیں گے، ان کو صرف ڈاکٹر ہی بناتے رہیں گے. ہمارے ملک میں سارے کے سارے جسمانی مریض ہیں کیا کہ پیرنٹس صرف بچوں کو ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے ہیں. جب تک شعور نہیں آئے گا یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آپ دنیا کی بہترین جگہوں پر جا کے کام جب تک نہیں کریں گے آپ تب تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ اپنے ملک میں چاہیں کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آ جائے، نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ اچھے حکمران آ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اوپر سے نیچے تک جب سارا سسٹم ہی کرپٹ ہے. کچھ کریں ایسے لوگ فیکٹری وہ لگائیں تو عام بندہ جا کے وہاں کام کرے. فیکٹری وہ نہیں لگاتے ہیں جو غریب ہے، اس کا پیسہ ان کے پاس دماغ ہے. جو فیکٹری لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ فیکٹری کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو پینے والے پانی میں ملا دیتے ہیں. وہ نہریں جہاں پر بچے نہاتے ہیں ان میں ویسٹ ملا دیتے ہیں. ایک مسلمان تو اتنا کرپٹ ہو چکا ہے اندر سے، ایسے سمجھے گل سڑ چکا ہے اس کا سسٹم ہی ایمان کا. تو یہ ساری صورتیں ایمان ہمارے بلڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. یہ آخری دنوں کی صورتیں ہیں مدینہ کی. ہاں چلیں اللہ کرے رحمت کی. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں، مہاجرات فامتحنوہن، جب کوئی بھی مسلم معاشرہ کنورٹ مسلم ہوتے ہیں تو ان کے یہ مسائل ہوتے ہیں. بیوی مسلمان ہو گئی ہے تو ہسبینڈ نہیں ہوا تو اب ان کے درمیان نکاح کا تعلق نہیں رہے گا، اب اس کو کسی مسلم مرد کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. تو یہ پھر احکامات اس سلسلے میں ہے. فامتحنوہن تو امتحان، اس کا روٹ ورڈ ہے امتحانہ، ممتحنہ اسی صورت کا نام اس لیے ہے. ان کا امتحان لے لو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کا ایمان بہتر جانتا ہے. ان کے دل کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لو تم اپیرنس دیکھو اور ان کو مختلف معاملات میں جانچ لو، ایگزامن کر لو کہ وہ مسلم ہی ہیں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جب تمہیں علم ہو جائے کہ یہ مومنہ ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، انہیں ان کے کافر رشتہ داروں کی طرف، ہسبینڈس کی طرف مت لوٹاؤ. لا ہن حل لہم، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، ولا ہم یحلون لہن، اور وہ اب ان کے لیے حلال نہیں ہے. وآتوہم ما انفقوا، اور ان کے ہسبینڈس کو وہ دے دو جو انہوں نے مہر دیا تھا. مثلا ایک بندے نے کہا تھا میں 10,000 تمہیں دیتا ہوں اور تم میری بیوی ہو. جاہلیت کے دور میں بھی نکاح تو ہوتے تھے، ظاہری بات ہے. تو پھر وہ تم اس کو واپس کر دو اور اس کو اپنی بیوی بنا لو. مسلمان کو چاہیے. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نکاح کرو، کنورٹ مسلمس کے ساتھ نکاح کرو. اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، تم نے جو مہر اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے ان کو روک کے نہ رکھو. واسألوا ما انفقتم، بلکہ ان سے مانگ لو، ان کے کافر شوہروں سے. اب ایک بندہ مرد مسلمان ہوا، اس کی بیوی کافر ہوئی، وہ اپنے کافر شوہر کے پاس اس نے اور ادھر کسی کافر سے نکاح کر لیا، تو پھر ان سے تم اپنی چیز مانگ سکتے ہو. بیوی میں نے تمہیں اتنا مہر دیا تھا، نکاح کیا تھا، اب میں تو اب یہ دین چھوڑ رہا ہوں، میں تو اسلام کی طرف جا رہا ہوں، تو مجھے دے دو، پھر جس سے چاہے نکاح کرتی رہو. یو کین آسک انفقتم ولیسألوا ما انفقوا، وہ بھی تم سے سوال کر سکتے ہیں جو تم نے خرچ کیا ہے. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، دس از آرڈر. یحکم بینکم، جو تمہیں وہ دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، وہ بے شک علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور تمہارے پاس فوت ہو جائے کوئی چیز تمہاری بیویوں کی طرف سے کفار کی طرف رہ جائے. اب کافر شوہر کہتا ہے نہیں
یہ عورت تو مسلمان ہو گئی ہے، میں اس کا مہر واپس نہیں کرتا، جو چاہے کر لو۔ فَعَاقَبْتُمْ تو تم بھی ایسا ہی کرو، پھر تم بھی اپنی کافر بیویوں کے مہر واپس نہ کرو۔ اب کیا ہوگا؟ وہ سارے مہر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جو ریورٹڈ مسلم سے شادیاں کریں گے، ان عورتوں کو وہ مہر دے کے، ایک بندہ غریب ہے وہ خود سے نہیں کر سکتا، اب وہ جن کی بیویاں کافروں کے پاس رہ گئی ہیں، وہ بھی کافر رہ گئی ہیں، وہ ان سے نہیں لیں گے، وہ اپنا مہر ادھر دے دیں گے، ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں گے تاکہ وہ شادی کر لیں۔ ذہبت فآتوا الذین فعاقبتم فآتوا الذین ذہبت ازواجہم تو یہ ان لوگوں کو دے دو جن کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں، مثل ما انفقوا جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرنا، الذی انتم بہ مؤمنون تم تو اسی کے نام پر تو کلمہ پڑھتے ہو، اس سے ڈرتے ہوئے یہ معاملات کرنا۔ یہ ایک خاص اسلام کا لاء ہے جو یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ جب کافر کے ساتھ، پہلے تو یہودی تھا آپ کا ہسبینڈ، پہلے ہندو تھا، لیکن اب آپ کنورٹ ہو گئے ہو تو پھر اس کے ساتھ آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا، آپ کو مسلم معاشرے میں آنا ہوگا۔ مسلم معاشرے کو کیا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، ایسی لڑکیوں کو انڈیا کی جانتی ہوں، ہندو لڑکیوں کو جانتی ہوں جو اس وجہ سے نہیں آتے، اپنا دین، وہ مسلم ہیں، چھپائے ہوئے ہیں، لیکن کافر شوہروں کے ساتھ، کافر اولادوں کے ساتھ، کافر ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں، بیکاز مسلم مرد سپورٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری تو شادی ہو چکی ہے، اور جن کی شادی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے تو پیرنٹس نے ہمارے رشتے کر رہے ہیں، ہم کیسے خود سے یہ فیصلہ کریں؟ بہت کم سپورٹ کرتے ہیں، ہوتا تو ہے نا بہت ہندو ہیں، کچھ مسلمان، ابھی میں نے دیکھا ایک حاجی کی لڑکی تھی، مسلمان تھی، اس کے بچے بھی تھے، وہ دیکھا وہ چل رہا ہے، اس پہ اس جگہ ہندو مرد سے شادی کرتے ہیں۔ جی یہ تو ہو جاتا ہے، میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا، جب آپ کسی کی محبت میں کنورٹ تو وہ اس کی تو کوئی سپورٹ نہیں کرنی آپ نے، وہ تو الٹا اسلام کو چھوڑ گئی نا، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے، اس کی ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو جو آپ نے دیکھا ہے دنیا میں جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، یہ اللہ نے یہ شعبہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ان میں سے بہت سے کسی مرد یا عورت کے لیے مسلمان ہوتے ہیں، اسے شادی، مسلم مرد یا عورت سے شادی کرنے کے لیے اللہ نے اسی لیے اپنے دلوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ کے حکم سے لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں بہت پیارا لگ رہا ہے، یہ لڑکی ہمیں بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ مسلم ہوتی ہے، آپ اس کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 80% اسلام ایسے ہی آتا ہے۔ یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں، یبایعنک ان سے بیعت لے لیا کرو۔ بیعت ہوتا ہے عہد، آپ اوتھ لیتے ہیں کہ آپ ایسا ایسا کریں گے، الا ان یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، یہ عہد لینا ہے، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، مس کیریجز نہیں کرائیں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ اور وہ کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، بین ایدیہن و ارجلہن کہ وہ کبھی بھی کسی دوسرے کا پردہ فاش نہیں کریں گی، اور دوسرے کو پردہ فاش تو دور، اس کو پر بہتان تو کبھی بھی سوچیں گی بھی نہیں لگانے کا۔ عورتوں کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ کہیں بھی کسی کو پلانٹ کر دینا، فکس کر دینا۔ ولا یاسینک فی معروف اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن تو آپ جب ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ تو اللہ سے ان کے لیے استغفار چاہیے، جو بطور انسان ان سے غلطیاں ہو گئیں آئندہ وہ نہیں کریں گی، اور مسلمان رہتے ہوئے بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو توبہ کا دروازہ اللہ نے اس کے لیے بھی کھولا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اس امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے آپ استغفار کیجیے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آپ کے پاس آتے کہ آپ ان سے اللہ کے لیے استغفار کریں اور وہ بھی استغفار کریں تو اللہ انہیں معاف کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مدینے میں موجود ہے نا، تو ان سے درخواست کی جا سکتی ہے، جو فرشتے ہمارا درود اور سلام انہیں صبح شام پہنچا سکتے ہیں تو ہماری جو بھی درخواستیں ہوں گی وہ بھی پہنچا دیں گے ڈیفینیٹلی۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم اس قوم کے ساتھ
وہی بات، وہی اسٹریٹجی اور راز شیئر مت کرو جن پر اللہ غضبناک ہوا. قد یئسوا من الآخرۃ، وہ مایوس ہیں آخرت میں اچھے انجام سے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے قبروں میں رہنے والے کافر، اب ان کے پاس عمل کا ٹائم ختم، وہ مایوس ہیں. تو ایسے زندہ لوگوں کے ساتھ بھی تم کوئی تعلق مت رکھو.